بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. اس حرف کا نام ہے غین اور اس کی آواز ہے غ. یہ ہمارے گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اس حرف کو ادا کرنے کے لیے زبان جب نرم تالو کے اس حصے کے ساتھ لگتی ہے جس کو ہم کوا کہتے ہیں تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کوے کو یعنی کہ یوویلا کو جہاں پر ٹچ کر رہی ہے وہاں پر آپ کو ایک وائٹ کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا. ادھر ہی سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. حرف غین کے نام کے آخر میں بھی حرف نون آتا ہے جس کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس اس کی ادائیگی کرتے ہوئے مکمل طور پر آواز کو ناک سے ہی ادا کرتے ہیں. تو غین ادا کرنے کی بجائے وہ کہیں گے غین غین. یہ غی تو یہ ناک کی جگہ منہ سے ادا ہونا چاہیے اور جیسے ہی نون پر پہنچیں تو پھر یہ آواز جو ہے ناک سے نکلنی چاہیے. جو لوگ ان حروف کو جن کے نام کے آخر میں حرف نون یا میم آتا ہے تو اس سچویشن میں اس سے بچنے کے لیے ان کو اپنی ناک پکڑ کر اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. جب نون تک وہ پہنچیں نون پر پہنچتے ہی ناک کو چھوڑ دیں. اب آپ اس حرف کی ادائیگی شروع کریں گے. زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے اس کے مخرج پر لگائیں گے. ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے اور زبان کے بیچ میں کرو بھی آئے گی. غین 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 غین. اس حرف کی آواز اور نام دونوں ہی خا ہیں. اگر آپ اس حرف کو دیکھیں تو غین کے مخرج سے اگر آپ تھوڑا سا اور اوپر آئیں جہاں پہ آپ کو یہ وائٹ کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو زبان کی جڑ جب یہاں سے لگتی ہے تب ہمارا حرف ادا ہوتا ہے خا کا. اب خا بھی جو ہے یہ بھی ایک مفخم حرف ہے اور اس کے لیے بھی ہماری نیچرلی ہی زبان پیچھے سے اٹھتی ہے تو وہ تو ہمیں خود سے اٹھانے کی پریکٹس نہیں کرنی پڑتی. لیکن ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی زبان کے بیچ میں یہ ڈپ سی کرو سی لانی ہوتی ہے تاکہ یہ اچھے سے مفخم ہو جائے. اس کے علاوہ خا اور غین میں فرق یہ ہے کہ خا میں جو ہے سانس جاری رہتی ہے جبکہ غین میں سانس بالکل بھی نہیں ہوتی, وہ صرف وائس بیسڈ ہوتی ہے. اس وجہ سے ان دونوں میں ہمیں سننے میں یہ مختلف لگتے ہیں. اب آپ اس حرف کی ادائیگی شروع کریں گے. زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے اس کے مخرج پر لگائیں گے. ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے اور زبان کے بیچ میں کرو بھی آئے گی. خا 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 خا. ان دونوں حروف کی ادائیگی میں زبان کو پیچھے سے اٹھانے کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ اس کے مخرج کے لیے زبان نے پیچھے سے اٹھنا ہی ہوتا ہے. البتہ اسٹوڈنٹس کو زبان کے بیچ میں کرو یا ڈپ لانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے 20 منٹ کے پریکٹس میں نہ صرف زبان کی ایکسرسائزز کرنی ہے بلکہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے بھی اس ڈپ کو لانے کی کوشش کرنی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع